عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ غالب نے اردو غزل کے روایتی اور پامال راستے کو ترک کر کے ایک نیا انداز اختیار کیا اور خیال میں بلندی اور مضامین کی ندرت کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ انہوں نے پامال تشبیہوں کو ترک کیا اور نئی اور جدید تشبیہوں کے ذریعے مضامین غزل کو مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ استعاروں کی وجہ سے ان کے کلام کی معنویت اور بلندی عام سطح سے بہت بلند نظر آتی ہے۔ وہ معمولی سے معمولی اور پیش افتادہ مضمون کو اپنی طرز ادا کے ذریعے اعلیٰ سطح پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے جن اشعار میں شوخی و ظرافت پائی جاتی ہے، ان میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے ان کا معیار بلند ہو جاتا ہے اور ابتذال اور سطحیت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ غزل کے شعر میں عشقیہ مضامین باندھنا عام روایت ہے، لیکن غالب کی غزل میں عاشق کا کردار عام روایتی عاشق کے کردار سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عاشق جدید ذہن رکھنے والا عاشق ہے، اس لیے وہ محبوب کے انتظار میں اپنی عمر صرف نہیں کرتا اور وہ اس سے شوخیاں بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے لیکچر میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ غالب نے درد و غم کی داستان مختصر الفاظ میں بیان کرنے کا ہنر میر سے سیکھا ہے، لیکن غالب کا جدید ذہن زندگی کے حقیقی اور عملی پہلوؤں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنے تجربات و مشاہدات کے ذریعے قلبی واردات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ سب کے دل کی بات محسوس ہوتی ہے۔ غالب اردو کے پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل جیسی محدود مضامین کی حامل صنف سخن میں ہر طرح کے مضامین نہایت لطیف پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ تصوف کے رموز و نکات، سوز و ساز، جبر و اختیار جیسے مضامین کو انہوں نے فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے لہجے کی بلندی نے اردو غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم غالب کی جس غزل کی تشریح کر رہے ہیں، اس میں غالب کے کلام کی یہ تمام خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلے ہم اس غزل کی قرأت کریں گے۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زنداں ہو گئیں۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنا ہو گئیں۔ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ اور وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ پہلا شعر۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ شعر
غالب کی غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ گلشن میں ہم جن لال و گل کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں، دراصل وہ ان چند حسینوں کی خاک ہے جو اس میں پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس شعر کا مطلب اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بقول حالی یہ نظریہ تناسخ پر مبنی شعر ہے، یعنی روح کا ایک قالب سے دوسرے قالب یا ایک چہرے سے دوسرے چہرے میں تبدیل ہو جانا۔ جیسا کہ ہندوؤں میں آواگمن کا تصور ہے کہ انسان اپنے اعمال کی بنا پر دوسرا جنم لیتا ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں تو ان نیکیوں کی بدولت اس کا جنم اچھی جون میں ہوگا، اور اگر اس کے اعمال بد ہیں تو اس کا دوسرا جنم ایسی جون میں ہوگا جسے برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نظم طباطبائی کا خیال ہے کہ یہ نعتیہ شعر ہے، مگر اردو شاعری کی پختہ روایت کے سبب اس طرح کے کسی شعر پر بھی نعتیہ شعر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ شعر خواہ نظریہ تناسخ پر مبنی ہو یا پھر نعتیہ، اس میں لطف کے بے شمار پہلو ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم گلشن میں جو جا بجا رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے دیکھتے ہیں، دراصل وہ ان چند حسینوں کی خاک ہے جو مٹی میں دفن ہو گئے ہیں۔ گویا کہ یہ لالہ و گل جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تمام حسینوں کی خاک نہیں ہیں، بلکہ چند حسینوں کی خاک لالہ و گل کی صورت میں نمایاں ہو گئی ہے۔ شاعر نے پہلے مصرعے میں سب کہاں کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو صورتیں خاک میں پوشیدہ ہو گئی ہیں ان میں سے چند ممتاز صورتیں ہی لال و گل کی شکل میں نمایاں ہوئی ہیں۔ اگر یہ سب صورتوں کی خاک ہوتی تو کچھ اور عالم ہی ہوتا۔ مولانا حالی نے اس شعر کو نظریہ تناسخ سے اس لیے منسوب کیا ہے کہ اس میں غالب نے حسینوں کو لال و گل کی صورت میں دوبارہ نمایاں ہونے کا ذکر کیا ہے۔ نظم طباطبائی نے اسے نعتیہ شعر سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ وہ روح رسالت مآب کو گل و لالہ کی صورت میں نمایاں دیکھ رہے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں لالہ و گل کے کھلنے کا سبب خاک میں حسین چہروں کا پوشیدہ ہونا بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک شاعرانہ وجہ ہے، اس لیے اس شعر میں حسن تعلیل کی صنعت ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ نمایاں اور دوسرے میں پنہا لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد بھی ہے۔ غزل کا دوسرا شعر، کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لے نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ جس طرح رنگا رنگ جلسے آراستہ کرتے ہو اور دوستوں کی محفلیں سجاتے ہو، ہم بھی کبھی اسی طرح سے محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ محفلیں اب ہمارے لیے بھولی بسری یادیں بن کر رہ گئی ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ بھی شعر کے معنی کو آگے بڑھاتا ہے، اور یاد تھی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی شوق تھا۔ گویا کہ جس طرح تم لوگوں کو محفلیں سجانے کا شوق ہے یا سجایا کرتے ہو، ایک زمانہ تھا ہم بھی اسی طرح محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے۔ اب شاعر دوسرے مصرعے میں لفظ لیکن کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ اب وہ محفلیں جنہیں پہلے کبھی ہم سجایا کرتے تھے گزری ہوئی بات بن کر رہ گئی ہیں، اس لیے تم لوگوں کو ہمارا حال دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ کسی چیز کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ شاعر نے دوسرے مصرعے میں رنگا رنگ محفلوں کو نقش و نگارے طاق نسیاں اس لیے کہا ہے کہ چونکہ وہ محفلیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے یاد اور دوسرے میں لفظ نسیاں کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔
شاعر نے اس شعر میں رنگا رنگ کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں نقش و نگار کہہ کر شعر کے لطف میں اضافہ کر دیا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ غالب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے ہر چند کی قید خانے میں حضرت یوسف کی خبر نہ لی، لیکن ان کی آنکھیں بالکل اسی طرح حضرت یوسف کی نگرانی کرتی رہیں جس طرح قید خانے کا روزن ہر وقت حضرت یوسف پر کھلا رہتا تھا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کو روزن دیوار زندہ کہا گیا ہے۔ آنکھوں کا روزن دیوار زندہ ہونا سے مراد آنکھوں کا بے نور ہونا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اسی لیے شاعر نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو روزن دیوار زندہ سے تشبیہ دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قید خانے کا روزن ہر وقت کھلا رہتا ہے، روزن سے روشنی آتی ہے اور نابینا کی آنکھوں میں بھی سفیدی آ جاتی ہے، اور روزن کی طرح نابینا کی آنکھیں بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ظاہری طور پر یعقوب نے قید خانے میں حضرت یوسف کی خبر نہ لی، لیکن روزن دیوار زندہ کی طرح ہر وقت ان کی آنکھیں حضرت یوسف کی نگرانی میں رہتی تھیں۔ اس شعر میں حضرت یوسف کے قرآنی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس لیے اس میں صنعت تلمیح ہے۔ روزن کبھی بند نہیں ہوتا اور نابینا کی آنکھیں بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں۔ شعر میں یہ مناسبت بہت خوب ہے۔ یہ شعر کمال جذب عشق کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھا شعر۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنانِ مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کنا ہو گئیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تمام عاشق خواہ اپنے رقیبوں سے ناخوش کیوں نہ رہیں، لیکن زلیخا مصر کی عورتوں سے اس لیے خوش ہے کہ وہ اس کے محبوب پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو زلیخا پر حضرت یوسف پر فریفتہ ہونے پر طنز و طعن کیا کرتی تھیں، لیکن ان کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے قرآنی واقعے سے ہم لوگ واقف ہیں کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اس قدر محویت کے عالم میں تھیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ بس شاعر نے اسی واقعے سے فائدہ اٹھا کر اس شعر میں ایک خوبصورت مضمون باندھا ہے۔ عاشق اپنے رقیبوں سے جلن کا مادہ رکھتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ایک یہ کہ یہاں مرد کے بجائے عورت عاشق ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے رقیبوں سے جلن کا مادہ رکھنے یا ناخوش ہونے کے بجائے خوش ہے، کیونکہ اول یہ کہ اسے خود پر اعتماد ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے حضرت یوسف کے بے انتہا حسین ہونے کی بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخا اپنے رقیبوں سے محض اس لیے نہیں جل رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا محبوب اس قدر حسین و جمیل ہے کہ مصر کی عورتوں کا ان کے عشق میں گرفتار ہونا لازمی ہے۔ دراصل اس شعر میں حضرت یوسف یعنی محبوب کے حسن کا مضمون باندھا گیا ہے، اور اس سلیقے کے ساتھ نئے انداز میں باندھا گیا ہے کہ اردو کی عشقیہ شاعری میں اپنے قسم کا یہ پہلا اور نیا مضمون ہے۔ اس شعر میں چونکہ قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس میں صنعت تلمیح ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں ناخوش اور دوسرے مصرعے میں خوش جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ اس شعر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے
کہ اس کا عاشق عورت ہے، جو اردو شاعری کی روایت میں ایک نئی بات ہے۔ 5واں شعر: جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جدائی کی رات، شدت غم سے میری آنکھوں سے جو خون بہے گا، اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ جدائی کی اس تاریک رات میں دو شمعیں روشن ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غالب کا ایک خاص قسم کا مردانہ لہجہ ہے۔ غالب کی شاعری میں عاشق اردو شاعری کا روایتی عاشق نہیں ہے۔ وہ اگر شام فراق میں گریہ وزاری بھی کرتا ہے تو وہ اس پر بار خاطر نہیں گزرتا، بلکہ اس میں وہ خیر کے پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ عام طور پر شعراء عاشق کے گریہ وزاری کا جو مضمون باندھتے رہے ہیں، اس میں افسردگی، مایوسی اور کمزوری کی جھلک دکھائی دیتی ہے، مگر غالب کے یہاں صورت دوسری ہے۔ وہ شدت غم سے آنکھوں میں اتر آنے والے خون کے آنسوؤں کو دو شمعوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شدت غم سے میری آنکھوں میں جو خون کے آنسو آ گئے ہیں انہیں بہنے دو، کیونکہ یہ خون کے آنسو میرے لیے ہجر کی رات میں دو شمعوں کا کام کریں گے۔ آنکھوں میں خون اترنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور شمع کی لو بھی سرخ ہوتی ہے۔ یہ مناسبت بہت خوب ہے۔ آنکھوں سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور شمع کا کام بھی یہی ہے۔ آنکھوں کی شمع سے تشبیہ بالکل نہیں ہے اور لطف سے خالی نہیں ہے۔ غزل کا 6واں شعر: نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ یہ غالب کا عاشقانہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو بھی محبوب کا وصال حاصل ہو جائے وہ بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ نیند، دماغ اور راتیں سب اس کے حصے میں آ جاتی ہیں، جو عام طور پر عاشق کو نصیب نہیں ہوتی۔ عاشق راتوں میں کبھی نہیں سوتا، کیونکہ وہ فراق یار میں گریہ وزاری کرتا رہتا ہے، اس لیے عاشق کو نیند کبھی میسر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشق کو مجنوں اور دیوانہ کہا جاتا ہے، سو اس کے پاس دماغ بھی نہیں ہوتا، اور اگر اس کے پاس دماغ ہو بھی تو وہ عشق کے پھیر میں کیوں پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عاشق کی راتیں آوارگی اور جنون کی حالت میں گزرتی ہیں، گویا عاشق کو نیند، دماغ اور راتیں میسر نہیں ہوتی، جو کسی کے لیے بھی راحت کا سبب ہوتی ہیں۔ لیکن غالب محض اتنے پر ہی قناعت نہیں کرتا اور وہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر محبوب کا وصال میسر آ جائے تو عاشق کو وہ تمام چیزیں جن سے وہ محروم ہے بھی میسر آ جائیں گی۔ زلفوں کا بازو پر پریشان ہونے کا مطلب بوس و کنار کی کثرت ہے، اور اس سے شعر میں شب وصل کی ایک خوبصورت تصویر بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 7واں شعر: وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ مجھے جتنی بھی دعائیں یاد تھیں وہ سب دعائیں تو میں نے محبوب کے دربان کو دے دی ہیں، اب مجھے کوئی نئی دعا یاد نہیں رہی، اور اب اگر میں محبوب کے پاس گیا بھی تو اس کی گالیوں کے جواب میں کون سی دعائیں دوں گا، کیونکہ جو دعائیں میں نے محبوب کے دربان پر صرف کر دی ہیں انہیں اب محبوب پر صرف نہیں کر سکتا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب کا لہجہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاعر یعنی عاشق حیران و پریشان ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں کا خزانہ دربان پر صرف ہو کر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان ہو کر لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ اگر میں محبوب کے پاس چلا بھی گیا
تو اس کی گالیوں کے عوض میں کون سی دعائیں دوں گا؟ شاعر یعنی عاشق وہ دعائیں جو دربان پر صرف کر چکا ہے انہیں اپنے محبوب کو دینے کے لیے اس کا جی نہیں چاہتا۔ گالیوں کے بدلے میں دعائیں دینا اس شعر کی اصل خوبی ہے اور لطافت ہے۔ 8واں شعر۔ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ شراب اس قدر فرحت انگیز اور جی کو خوش کرنے والی چیز ہے کہ اگر صرف شراب کا جام ہاتھ میں آ جائے تو ہاتھ کی تمام لکیریں رگے جاں بن جاتی ہیں، گویا جسم میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ شاعر اس شعر کے پہلے مصرعے میں یہ کلیہ بیان کرتا ہے کہ شراب جی کو خوش کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں اس کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں بھی شراب کا جام آ جاتا ہے اس کے ہاتھ کی تمام لکیریں رگے جاں کی مانند بن جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رگے جاں اس رگ کو کہتے ہیں کہ جس سے پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، گویا بغیر پیے ہی شراب رگوں پے میں قوت پیدا کر دیتی ہے۔ غالب کے اس شعر کا مطلب ان کے خط کے ایک اقتباس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگ میں گرمی سہی مگر وہ آتش سیال کہاں کہ دو جرعہ پی لیے فوراً رگوں پے میں دوڑ گئی، دل توانا ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر نے شراب کے سلسلے میں مبالغہ آرائی کی ہے، مگر مبالغہ کہیں حد سے نہ بڑھ جائے اس لیے اسے گھٹانے کے لیے شاعر نے لفظ گویا کا استعمال کیا ہے۔ 9واں شعر۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان جب رنج و غم کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے رنج و غم کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجھ پر اس قدر مصیبتیں پڑیں جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ مصیبتیں اب مجھے مصیبتیں معلوم نہیں ہوتی۔ غالب نے اس شعر کے پہلے مصرعے میں ایک نظریہ پیش کیا ہے جس کے مطابق رنج کا عادی ہو جانے کے بعد رنج معلوم نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے مصرعے میں اس نظریے کے تحت اپنا حال زار بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ چونکہ میں رنج سہنے کا عادی ہو گیا تھا اس لیے وہ تمام رنج اور مشکلات خود بخود میرے لیے آسان ہوتی چلی گئیں اور میں نے رنج و غم کو ایک معمولی بات سمجھ کر برداشت کر لیا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں مشکلیں اور آسان جیسے تضاد الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ 10واں شعر۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ یہ شعر غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر غالب یا شاعر یا عاشق اسی طرح روتا رہا تو دیکھنا اس کے رونے سے یہ بستیاں چند روز میں ہی ویران ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عاشق غم عشق میں مسلسل راتوں کو روتا رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ رونا تباہی و بربادی کا باعث ہوتا ہے اور ویرانی کا سبب بنتا ہے۔ بس اسی بات کو غالب نے اس مقطع میں بڑے سلیقے سے کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر غالب یا عاشق اسی طرح روتا رہا تو تم دیکھو گی کہ اس کے رونے کی وجہ سے یہ آبادی چند دن میں ہی ویران ہو جائے گی۔ گویا کہ غالب یا عاشق کا لگاتار رونا تباہ کن ثابت ہوگا، اس لیے غالب یا عاشق کو رونے سے باز رکھنے کے لیے اس کی چارہ سازی کرنی چاہیے۔ عاشق کی چارہ سازی اس پر کرم کر کے اور اسے دلاسا دے کر بھی کی جا سکتی ہے۔
اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ عاشق کے مسلسل رونے کے سبب سیلاب اشک سے بستیوں میں تباہی و بربادی اور ویرانی ہو جائے گی۔ غالب کے انشار کی تشریح سے اب ہمیں اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ غالب کن معنوں میں دوسرے شاعروں سے مختلف ہیں۔ ان کے مضامین جداگانہ ہیں اور ان کا انداز بیان مختلف، اور یہی سبب ہے کہ وہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود اردو زبان و ادب کے عظیم شاعر ہیں۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ ذکر بھی کرتے چلیں کہ غالب کی عظمت کا ایک اور سبب ان کے اردو اور فارسی کلام کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی ہے۔ اردو میں ان کے خطوط کو جدید نثر کا اولین نمونہ مانا جاتا ہے، اور نہ صرف ادب میں بلکہ تاریخ میں بھی ایک اہم تاریخی ماخذ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد آپ لوگوں کو غالب کی شخصیت اور ان کی شاعری سے دلچسپی ہوئی ہوگی۔ دراصل یہی ہماری ان علمی